یہ وہ گھر تھا جو حضرت فاطمہ بنت حسین کا تھا۔ یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ ایکچولی ایک کنواں تھا۔ یہ مین گھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوگا یقیناً۔ اہل بیت کی قربانیوں کو تو انسان اپنے الفاظ میں احاطہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی تھی اس کا بنیادی سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے نے جو بے مثال قربانی پیش کی، ان کے قافلے کے اندر جتنے بھی قابل جنگ جو مرد تھے ان کو شہید کر دیا گیا، صرف بچے اور خواتین جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ تو اس کے بعد جو قافلہ ان کا واپس آیا اس میں ان کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت حسین وہ بھی موجود تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا اور حضرت حسین کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ تو جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے مدینہ میں جس جگہ پر سکونت اختیار کی اس طرف ابھی ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ وہاں پر انہوں نے گھر بنایا، اس کے ساتھ ایک کنواں بھی بنایا اور وہاں پر ان کا وہ سمجھ لیجئے کہ قیام رہا۔ امام زین العابدین وہ بھی ان کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ رہے اور پھر بعد میں وہ دوسری جگہ پر چلے گئے۔ تو اس مقام پر ابھی ہم چلیں گے۔ اہل بیت کی قربانیوں کو تو انسان اپنے الفاظ میں احاطہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک جو بہت بڑا سبق ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسلام ان پولیوٹیڈ، پیورسٹ اسلام کو امپلیمنٹ کرنا، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کے اندر کسی جذبے، رشتے اور کوئی قرابت داری اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ثمر ہے اس ساری کوشش کے اندر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے خاطر قربانی دی کہ اسلام اپنی صحیح خلافت کی شکل میں قائم رہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اس کے خاطر انہوں نے اپنی جان تک دینا، قربان کر دینا کم سمجھا اور وہ کٹ گئے اس میں۔ دوسری بات جو ہمارے لیے نا اس میں پتہ چلتی ہے کہ جتنے ہی مرکز ہدایت ہوتے ہیں جو لوگ، یعنی جن کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں ہدایت کے لیے، جن کو جو اولین قائدین ہوتے ہیں، جو ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ اثار کرنا چاہیے اس اسلام کی تحریک کے لیے۔ تو یہ بھی ایک سبق ہے اس کے اندر کہ سب سے زیادہ قربانی دینے والے بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کا دیدار عطا فرمائے۔ تو اس کا مطلب ہے آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی سے ہمیں یہ درس دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آج ہمیں لوگ سکھاتے ہیں نا یا سمجھاتے ہیں، اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی اعمال کا نام ہے، یہ سیاست تو صرف جو ہے مکر و فریب ہے اور سیاست سے دور رہو، اجتماعی چیزوں سے اسلام کو جو ہے وہ دور لے جانا، اور جو بغاوت کے مراکز ہیں اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس اپنا جو ہے وہ نماز روزہ کرو اور اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، ان کے لیے اس کے اندر درس ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں درس کے طور پہ ملتی ہے۔ یقیناً معروف بھائی، بڑا اچھا نقطہ دیا آپ نے، یقیناً۔ چلیں، یہ میرے خیال میں اب آ بھی گیا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت حسین کا گھر ہے، یہ وہ گھر جب کہ وہ کربلا سے واپس آئے وہ سارے لوگ، تو انہوں نے یہاں پر سکونت اختیار کی۔ جی یہ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ گھر تھا جو حضرت فاطمہ بنت حسین کا تھا۔ اس کو اس وقت فینس لگا کر جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے، آج سے کچھ سال پہلے تک یہ کھلا ہوا تھا۔ تو اس کو ہم چاروں طرف سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مین گھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہوگا یقیناً، اور اس کے ساتھ یہ جو دیوار بنی ہوئی ہے یہ ایکچولی ایک کنواں تھا، جو جب وہ واپس آئیں وہاں سے تو ان کو پانی کی ضرورت تھی، اس کے لیے انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس میں سے پانی سے استفادہ حاصل کرتی رہیں۔ ایک عرصے تک یہ کنواں جو ہے یہ جاری تھا، اس میں سے پانی آتا تھا، لیکن اب اس میں سے پانی نہیں آتا۔ مجموعی طور پہ اس کو چاروں طرف سے فینس لگا کر بند کیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کنواں اب تھوڑا سا واضح یہاں سے نظر آ رہا ہے، گول کنواں ہے، اس کے اوپر جو چادر ہے وہ ڈالی گئی ہے اس کو بند کرنے کے لیے، اور اس کے پیچھے
وہ گھر ہے جو ان کا مین گھر تھا، جس کے اوپر اس وقت سعودی عرب کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے، لہرا رہا ہے۔ تو یہ رہائش تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کی، حضرت فاطمہ بنت حسین رحمۃ اللہ علیہا۔ جب کربلا کے سانحے کے بعد تمام اہل بیت کو پہلے شام بھیج دیا گیا تھا، اور جب وہ وہاں سے ان کو رہائی ملی اور وہ واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے یہاں سکونت اختیار کی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے جو بنیادی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی بنیادوں میں جب تبدیلی آ رہی ہو تو پھر کسی مصلحت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی پوری جدوجہد کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔